بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. برادران اسلام اور ہمارے اس علاقے کے ذمہ داران، ہمارے اس چھوٹے سے ادارے کے اس پہلے اجلاس میں شرکت کرنے والے مہمانان اعزاز، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. اس دنیا کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کی گئی، اور اس پوری کائنات کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود بیان کرتے ہیں قَدْ خَلَقْنَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ایک انسانہ ہم نے تمہارے لیے بنایا. تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کے سب کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ انسان کے لیے بنایا گیا. اگر اللہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت نہ زمین بنا دے، نہ آسمان بنا دے، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، اور نہ دنیا کی یہ رنگ میں کی اور خوبصورت چیزیں ہوتی. یہ تمام کے تمام چیزیں قرآن کریم کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق، قرآن کریم کے بیان کے مطابق خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تمہارے لیے بنایا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو تو انسان کے لیے بنایا، مگر انسان کو کس لیے بنایا؟ تو انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس دنیا میں انسان بن کر آ جانا یہ کافی نہیں، بلکہ انسان کا اس دنیا میں انسان بن کر زندگی گزارنا یہ سب سے اہم ہے، اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہونا یہ اس سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے کہ انسان بن کر زندگی کیسے گزارے؟ انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے علم کی ضرورت، اس کی ضرورت ہے علم. اور انسان کی دو ضرورتیں، ایک ہے انسان کی دنیاوی ضرورت اور دوسری ہے انسان کی اخروی ضرورت. دنیا میں انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہے، مکان ہے، یہ چیزیں انسان کی دنیاوی ضرورتیں. اور دوسری انسان کی اخروی ضرورت. انسان کی اخروی ضرورت کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں ہر کام اس طرح سے انجام دے کہ اس کام کی برکت سے خالق اور مالک اس کا پیدا کرنے والا یہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دے. یہ ہے انسان کی اخروی ضرورت. دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں تو یہ دنیا انسان کے لیے ایک مختصر زندگی اور آخرت انسان کے لیے بہت لمبی اور طویل زندگی ہے. قرآن کریم جس کو متعدد مقامات پر بیان کرتا ہے خالدین فیہا ابدا، کہ وہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں پر انسان کو موت نہیں آئے گی. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے
جو قبر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان حشر اور حساب اور کتاب کے بعد جنت اور جہنم میں جائے گا، تو اس زندگی پہ موت نہیں۔ اگر انسان نے اپنی دنیاوی زندگی کو اس طور پر گزارا ہوگا کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانا ہوگا، اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کے حقوق کو جان کر اسے ادا کیا ہوگا، تو انسان اپنی ہمیشہ کی زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کر کر اصل کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا اس آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے انسان کو اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کرنا ضروری۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے العلوم میں لکھا ہے کہ جو شخص علم حاصل نہ کرے اس شخص کو انسان کہا جانا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ انسان امید ہے جس کے پاس زندگی جینے کا مہذب طریقہ ہو، اور زندگی جینے کا مہذب طریقہ یہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے ذریعے سے انسان سیکھ سکتا ہے۔ ورنہ کھانے کے لیے اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے، انسان سے طاقتور بھی بہت ساری مخلوق ہے، انسان میں کوئی دیگر جتنی بھی خصوصیتیں ہیں ان تمام خصوصیتوں کے حامل بہت ساری اللہ کی مخلوقیں ہیں۔ شیر کو ایک ہی میں 27 کلو گوشت چاہیے کھانا کے لیے، ایک عید پہ 27 کلو کھاتا ہے، انسان کتنا کھائے گا؟ ایسے اور بھی اس سے زیادہ کھانے والی مخلوق پائی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں صرف پیٹ کے لیے نہیں پیدا ہوا، اس دنیا میں انسان صرف اپنا مکان بنانے کے لیے نہیں پیدا ہوا، بلکہ اپنی آخرت کو کس طرح سے سنوار کر اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے اس لیے پیدا ہوا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ایک شخص نے سوال کیا، من انسان ہوں کہ انسان کون ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں الانسان وہ العلماء، کہ انسان نام ہے ان کا جن کو علماء کہا جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ کیا علماء کے علاوہ دوسرے انسان نہیں ہیں؟ کہا کہ حقیقی معنی میں اللہ جس انسان کو انسان دیکھنا چاہتا ہے وہ انسان اسی وقت انسان بن سکتا ہے جب وہ علم دین سے آراستہ ہو۔ جب تک کہ علم دین سے آراستہ نہ ہو انسان زندگی جینے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے علم دین یہ میری اور آپ کی اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنی آخرت کو تیار کرنے کی اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ہماری اور ہماری نسلوں کی سب سے بڑی ضرورت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے آ کر پوچھنے لگے، اے عبداللہ ابن عباس، آپ تو قرآن کریم کی تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، تو آپ ذرا ہمارے اس سوال کا جواب دو۔ کہا کہ علم والے یہ افضل ہے یا وال والے افضل ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ سوال تمہیں کیوں پیدا ہوا؟ کہا ہم لوگ گفتگو کر رہے ہوئے تو گفتگو کے دوران یہ بات آئی تو ہم نے سوچا کہ آپ سے دریافت کریں۔ عبداللہ ابن عباس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ علم والے یہ افضل ہے اور علم یہ افضل ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیوں علم والے افضل ہے؟ تو آپ نے بہت پیارا جواب دیا۔ آپ نے کہا اس لیے کہ علم دین یہ انبیاء کی وراثت ہے اور یہ وارثین انبیاء ہے، اور مال یہ فرعون کی وراثت ہے۔ لہذا مال تو اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، مگر علم کو اللہ انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ علم دین یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں،
اپنے آپ کو دین کے ضرور علم سے آراستہ کرو اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی مت کرنا، ورنہ وہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور ہاری کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علم اور مال ان دونوں کو اگر موازنہ کیا جائے تو ایک عجیب بات میرے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جس کے پاس علم ہے اس کو اپنے علم کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ علم اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کے پاس مال ہے تو اسے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مال اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ تو مال اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے بلکہ مال کی حفاظت اور نگرانی اس کو کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ مال یہ انسان کو زندگی میں کام لگتا ہے، اور جیسے انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے مال کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت اس کو باقی نہیں رہتی، اور علم اس کے ساتھ اس کی قبر میں جاتا ہے، اس کے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک طرف شہداء ہوں گے اور ایک طرف علماء ہوں گے۔ جب ایک طرف شہداء کے ان کے شہادت کا اجر دیا جا رہا ہوگا، علماء کو ان کے علم کی اور دین کے لیے محنت کرنے کا اجر دیا جا رہا ہوگا، تو فرمایا کہ جب علماء کے اجر کو شہداء دیکھیں گے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے وہ دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے، ہائی کاش کی اللہ تو نے بجائے ہمیں شہید کرنے کے ہمیں بھی علم دین سے آراستہ کیا ہوتا۔ کہا کہ علماء کے قلم سے لکھی ہوئی روشنی اور شہیدوں کی خون تو اگر وزن کیا جائے گا تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ علماء کے ہاتھ سے روشنائی سے لکھی گئی جو چیزیں ہوگی وہ اس کا وزن بڑھ جائے گا شہید کے خون کے مقابلے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوا سب سے پہلے اس وحی میں کیا کہا ہے؟ اقرأ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جس نے علق سے پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی بھی اللہ کی نازل ہوئی، کیوں کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ یہ ترقی نہیں کر سکتا ہے، تعلیم کے بغیر کسی بھی معاشرے پہ تہذیب اور تمدن نہیں آ سکتا ہے، تعلیم کے بغیر کسی بھی معاشرے پہ انقلاب خیر برپا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، میں معلم بن کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے علم کو سیکھا اور پھر اس علم کو دنیا کے انسانوں تک پہنچایا۔ اس طریقے سے یہ علم آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس علم کے پہنچانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں نے، کسی نے وقت کی قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے اپنی جان قربان کی، اور کسی نے اپنی پوری زندگی اس کے خاطر کھپا دی، تب جا کر آج میں اور آپ اسلام کے تشخص کے ساتھ اور دین اسلام کی معرفت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ یہ مدارس، جن مدارس کو آج ہماری امت میں بات طبقہ ایسا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اگر ہم ان مدارس کی تعریف کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو شاید اس ملک میں مسلمان باقی نہیں رہتا۔ لارڈ میکالے کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا، انگریزوں کے زمانے میں 2 فروری 1835 میں، یعنی آج سے تقریباً 190 سال پہلے، انگریز کا ایک گورنر لارڈ میکالے آتا ہے اور وہ ہندوستان کو وزٹ کرتا ہے، اور ہندوستان کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں علم نے، افناک نے، اپنے دین کے ساتھ وابستگی ہے۔ کہا یہ چیز بڑی عجیب ہے، لیکن جب تک کہ یہ لوگ اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے
وہاں تک کہ ہم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر وقت عرصے تک 405 سال تک حکومت کرے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنے دین سے کاٹ دیا جائے, ان کو اپنے مذہب سے کاٹ دیا جائے, تو ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس ملک کی دولت کو لوٹ سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا نوحہ لونے کو کاٹ کرے گا. اس کے لیے کیا جائے کہ اس ملک کے نظام تعلیم کو بدل دیا جائے. یہاں پر چونکہ مسلمانوں کی حکومت پر لہٰذا مسلمان دین اور دینی رسوموں کو ساتھ لے کر چلتے نہیں تھے. کوئی تفریق نہیں کہ ہمارے یہاں پر دونوں کو شیر و شکر کی طرح ملا کر لے کر چل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس نے اعلان دیا کہ میں ایسا نظام تعلیم یہاں پر نافذ کروں گا کہ اگر میں اس نظام تعلیم کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو 50 سال میں پورے ہندوستان کو میں عیسائی بنا سکا. کیا کہا اس نے؟ 50 سال میں پورے ہندوستان کو میں عیسائی بنے گا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فلارنگ شروع کی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ اس زمانے میں علماء نے سر جوڑ کر بیٹھے. حضرت مولانا عزاد صاحب گیرانوی، حضرت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی، اور حضرت مولانا رشید احمد برقونی، حاجی عبد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب تک تو حکومت ہمارے تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں اور ہمارے مدارس کو ہماری حکومتیں مسلمان حکومتیں چلاتی تھی، مگر اب وہ حکومت زوال کا شکار ہو چکی. اب وہ حکومت باقی نہیں رہنے والی. تو اب ہماری نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے اسلام کا کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں. 1857 میں شمشی کے میدان میں جب انگریزوں سے ہوئی جب تک مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل سکی، تبھی یہ طے کیا کہ ہم اپنی یہ جماعت کو نہیں تو سارے لوگ ان کی جماعت کو مکہ مکرمہ بھیجیں اور وہ وہاں پر جا کر اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کا انتظام فرما. تو فرماتے ہیں حاجی عبد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ دیگر چند ساتھیوں کو مکہ مکرمہ روانہ کر دیا گیا. یہ لوگ پانی کے راستے سے بڑی مشکل سے مکہ پہنچے، اس لیے کہ انگریز میں یہاں پر ڈوب رہے تھے. وہاں جا کر انہوں نے رو رو کر گرا کر اللہ سے دعائی کی. تقریباً 5-7 سال تک یہ لوگ دعا کرتے رہے. تب جا کر اللہ رب العزت نے یہاں پر علماء کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہمارے اس ملک میں ایمان اور اسلام کو بچانے کی شکل کی ہوگی کہ مسلمان اپنے مدارس اسلامیہ خود قائم کرے اور ان مدارس کو چلانے کے لیے حکومت سے کوئی تعاون نہ لے، بلکہ اپنے ہی غریب متوسط مالدار جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرے اور ہمارے کی مدارس کو جاری کیا جائے. اور اس طرح سے ہم دین اسلام اور دین کی تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے علماء کی جماعت تیار کریں. یہ علماء مدارس میں تیار ہو کر مسجدوں میں امامت کریں گے، گاؤں اور دیہاتوں اور شہروں میں جا کر لوگوں کو دین سکھائیں گے. اس طرح سے ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کر سکیں گے. فرماتے ہیں جب ان کے دل میں یہ بات آئی اور سب کا اتفاق ہوا تو انہوں نے یہ پیغام اپنے ان بزرگوں کو بھیجا جو مکہ مکرمہ میں کئی سال سے دعائیں کر رہے تھے. تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا تو فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا پورے بندوبست کر لیا. اب اس ملک سے قیامت تک کہ اسلام اور ایمان کو مٹایا جا سکتا نہیں. اس طرح سے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں ہمیں جان سے مارنے کی کوششیں کی گئی، ہمیں اپنے دین سے دور کرنے کی کوششیں کی گئی، ہمیں ہر اعتبار سے پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی.
مگر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ انہوں نے سوچ سمجھ کر ایسی تیاری کے ساتھ امت کو مدارس و مکاتب کی صورت میں، دعوت و تبلیغ کی صورت میں، خانقاہوں کی صورت میں دین کی حفاظت کے ایسے اسباب مہیا کیے کہ الحمدللہ آج جس ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، اس ملک میں 20 کروڑ مسلمان اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے دوسرے ملک بن گئے، وہاں پر بھی مسلمان سے زیادہ تعداد میں ہیں، یعنی بر صغیر میں تقریباً 70 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہماری ان تمام دینی محنتوں کی برکت ہے۔ آپ تو سوچیں کہ اتنی محنت ہونے کے باوجود بھی آج ایک واقف ایسا ہے جو دین سے کافی دور ہو گیا۔ اگر یہ محنتیں نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہم اس ملک میں اپنے دین کے ساتھ باقی رہ سکتے تھے؟ کبھی نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی کے دوستوں کو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دین کے تیلوں کی حفاظت کا اپنے آپ کو ہر ایک ذمہ دار بنائیں۔ ہماری ضرورت صرف دینی تعلیم تک نہیں رہ گئی۔ دینی تعلیم یہ مسلمان کے لیے اس کی اپنی جان سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کو آپ کے بچے کو کھانا نہیں ملے گا تو بہت نقصان پڑ جائے گا، لیکن اگر دین نہیں ہوگا تو ہمیشہ اس کی زندگی آخرت کی زندگی میں ناکامی ہوگی اور انسان ہمیشہ اس کی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اگر ہمیں کھانا نہ ملا تو یہ چھوٹا نقصان ہے، لیکن اگر دین نہیں ملا تو اس سے بڑا اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اگر اتوار ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم نے پہلے بارے میں بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب جان نکلنے لگی تو اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد اس کی عبادت کرو گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے کیسے تقسیم کرو گے، گھر کس کو دیں گے، زمین کس کو دیں گے، جائیداد کس کو دیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی نسل کی اور اپنے بیٹوں کی اور اپنی قوت اور اپنی ضروریت کے ایمان کی فکر کیا کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد اس کی عبادت کرو گے۔ اور نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کیونکہ بچے نبی کے تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ انہوں عبادت کریں آپ کے معبود کی ادھیک اللہ، حضرت اسماعیل و ابراہیم اور اسحاق کے معبود کی الہ واحد ایک ہی معبود ہے، کہا اس کی عبادت کریں۔ تو پھر آپ کو اطمینان ہوا کہ میرے بیٹے ایمان اور اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، تب جا کر آپ کی جان رہے۔ تو میرے بھائی کو پوچھ پر بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کے اندر میں یعقوب علیہ السلام یہ فکر کب ہوتا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں کو میرے بچوں اور میری نسلوں کی فکر کہ کس کی عبادت کرو گے، وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبار غاب وراء، اس طرح آتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے، وہاں کا حساب پیدا پڑے گا اللہ کے یہ بات، مگر ایک انسان کے لیے قیامت کی دن نجات کا ذریعہ ہو گا۔ اس لیے ہمیں پورے والہانہ انداز میں اپنے ان مدارس سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات سے پوری امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایک چھوٹا سا سودا یہاں پر لگایا گیا ہے، امیر صاحب اور عمر بھائی اور ان کے ساتھ ذاکر بھائی، شاکر بھائی اور کتنے بھی آپ کے دوست احباب ابا ہے، ان لوگوں نے فکرے کی، جس کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا پودا یہاں پر لگا رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 10-12 سال کے بعد آپ دیکھیں گے پورے علاقے کا نشہ بدل چکا ہوگا انشاءاللہ۔ پورے علاقے میں حفاظ اور علماء کی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی، پورے علاقے میں دین کے داعی کھڑے ہو گئے ہوں گے، اور ایسی دین کی ہوائیں اور ایسی دین کی فضائیں قائم ہوگی کہ انشاءاللہ دوسرے علاقے والے کریں گے کہ ارے یہ وہی ساگر کا علاقہ ہے جو 10 سال پہلے کیا تھا اور کیا ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی لوگوں، یہ مدارس حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے
کہ اس سے کوئی پوچھے کہ مدارس کیا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جیسے پاور ہاؤس ہوتا ہے جہاں سے بجلی پورے گاؤں میں پہنچتی ہے، ایسے ہی یہ مدارس ایمان ہاؤس ہے، یہ ایمان کے گھر ہے۔ جیسے پاور ہاؤس سے بجلی پہنچتی ہے، کہا ان مدارس سے مسلمانوں کی روح کو بجلی پہنچتی ہے، مسلمانوں کی عقل کو علم سے منور کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دین سے واضحانہ طور پر وابستہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مدارس ہم اس سے غنی بچ جانے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، مگر مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے کہ مایوس کون ہوتا ہے؟ کافی مایوس ہوتا ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ان موجودہ حالات کا ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ جیسے آج سے 150 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے ایمان کی فکر کی، ہم اپنی نسلوں کی ایمان کے بچانے کی فکر کیسے کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ جیسے دینی تعلیم یہ بہت بڑی ضرورت ہے، ایسے ہی عصری تعلیم بھی یہ امت کی بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ اب اگر ہم اپنے عصری ادارے نہیں قائم کریں گے، ہم اپنی اسکول نہیں قائم کریں گے، ہم اپنے کالج نہیں قائم کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بچوں کو کہاں پر جا کر تعلیم حاصل کرنی پڑے گی؟ غیروں کے اداروں میں جا کر تعلیم حاصل کرنی پڑے، اور پھر جب وہاں پر جائیں گے ان کا ماحول کون سا ملے گا؟ غیروں کا ماحول ہونے گا، اور اس ماحول میں ایک تو آج کے والدین نے اپنے بچوں کی دینی تربیت سے وہ موڑ لیا ہے۔ آج ماں باپ مسلمان ماں باپ نے اولاد کو اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائی و دوستوں کو یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری اولاد، یہ ہماری دنیا اور آخرت اور ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں تو اپنے بچوں کی گھر میں صحیح تربیت کریں۔ اپنے بچوں کو جب تک کہ ماں باپ میں دین نہیں رہے گا، اولاد میں بھی منتقل نہیں ہوگا۔ آپ گھر پہ گالیاں دیتے رہے، آپ گھر پہ شراب پی کر آئے، آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کریں، تو آپ کے بچے کیا سیکھیں گے آپ سے؟ یہ سیکھیں گے۔ لیکن آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو بچے کو آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔ بچہ جیسا اپنے گھر میں اپنے والد اور اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ویسا خود وقت کرنا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بچے کو بھی ساتھ لے جائیں گے، اس بچے کو بعد میں آپ کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود وہ نماز کا کیا بن جائے گا؟ عادی بن جائے گا۔ لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی، اسی لیے میں اس سے سناتا رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مولانا روزانہ بچوں کو 3 دن تک ایک حدیث بورڈ پر لکھ کر سنا رہے، تو ایک دن انہوں نے حدیث لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اگر بچے نماز نہ پڑھے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی۔ اور وہ 3 دن سے مولانا لکھے، ایک بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا، تو وہ بچہ یوں کر کر اسے پڑھے اور پھر ہنسنے لگے۔ وہ تعجب ہوا، بھائی میں حدیث لکھ رہا ہوں اور اس میں کیا ہنسی آتی ہے؟ تو پھر اس کے بعد بچے کو ہنستے کہ بیٹا تم کیوں ہنستے ہو؟ تو بچہ ہنستے ہوئے کہتا ہے میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ میرے کیا مارے گا؟ تو کیا بولتا ہے میرا بہت نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک ہی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ مجھے کیا مارے گا؟ اور وہ مجھے کیا نماز کا حکم کرے گا؟ کتنے سال کا بچہ ہے؟ 5-6 سال کا۔ فوراً اس کو سمجھ میں آئی ہے۔ ابھی استاد تو کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا، میرا یوں نہیں بجھا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے اس کے والد کو بلایا اور اس کے والد سے کہا کہ دیکھو آپ کا بچہ یہ کہتا ہے۔ کہا کہ اس کے والد رونے لگے اور کہا کہ کب سے بیبی نماز پڑھوں گا اور اس پہ بھی ہمیں اسٹیک ہے۔ تو ماحول
آپ گھر میں بچوں کے سامنے تمباکو کھائیں گے تو بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا شور آئے گا وہ کوئی دفعہ اٹھانا شروع کر دے گا. آپ بچے کے سامنے گھر پہ بیڑی اور سگریٹ پیئیں گے تو کچھ دنوں کے بعد بچہ بڑا ہونے کے بعد بچہ وہ بھی جیسا کیا کر لے گا، پھر اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں. تو آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچہ 2 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک بچے کا دماغ، آپ کی سائنس کہتی ہے انسان کا دماغ بن جاتا ہے. اس عمر میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ ساری چیزیں اس کی نقل اتارتا ہے. اس عمر میں جو بگڑ گیا وہ بات نہیں سدھر سکتا، اور اس عمر میں جو بن گیا وہ بات کے نہیں بگڑ سکتا. آج کی سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسان کا دماغ نیورون سے کام کرتا ہے. وہ نیورون سب سے زیادہ فری ہوتے ہیں اس کے بچے کے دماغ میں، اور سب سے زیادہ کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں. جب بھی بچہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، یاد کرتا ہے تو وہ اس کے دماغ کے اندر میں محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے صرف اتنا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اولاد کی جو حقوق بیان کی، ان حقوق پہ حضور نے کیا کہا کہ بیٹے کا، اولاد کا، باپ پر سب سے پہلا حق یہ کہ وہ اس کے لیے نیک اور صالح ماں کا انتخاب کرے. کیسی ماں کا انتخاب کرے؟ نیک اور صالح ماں کا انتخاب کرے. کیوں ہو کہ ماں نیک اور صالح ہوگی تو اولاد کی تربیت کریں گے، اور اگر ماں نیک اور صالح نہیں ہوگی تو اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ بات کی بول. آج ہمیں اپنے بچیوں کو بھی دین کے اعتبار سے مضبوط کرنے کی ضرورت. آج کے ماں باپ نے، آج کے مسلمان بچیوں کو دین سے مضبوط نہیں کیا تو اس کا انجام ہم دیکھتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون؟ اس بچی سے زیادہ اس کے باپ، اور اس ماں باپ سے زیادہ ہمارا پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. ہم کو سب کو اللہ کی جواب دینا پڑے گا. جتنی ہماری بچیاں امتداد کا شکار ہوئی ہے، خدا پاک کی قسم وہ سب کے ذمہ دار ہم میں سے ہر ایک، کیونکہ ہم میں سے کسی نے فکر نہیں کھینچتی. جب کوئی چلی جاتی ہے تو ہم روتے اور ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ پر موبائل دبا دیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا میں کامیاب ہو گئے. نہیں، ماں باپ بھی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو بھی موبائل دلوا دیا اور پھر کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو گیم کھیلتا ہے، میرا بچہ تو موبائل میں سب کچھ کرتا ہے. یہ بربادی اور ہلاکت ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے اسرائیل کی ایک نیوز آئی، اس میں کہا گیا کہ اسرائیل کے ایک محلے میں موبائل کی شوق رکھی گئی، تو اس محلے میں آباد اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے اس کی مخالفت اور کہا کہ اس کو بند کر دیا جائے. تو پوچھا کہ بھائی کیوں؟ موبائل پہ ضرورت ہے انسان کی. کہا نہیں، ہم موبائل استعمال نہیں کرتے، ہم کو چیزوں کو بنانے کی اور اپنے بچوں کو چیزوں کو ایجاد کرنا سکھاتے ہیں. اگر ہمارے بچے موبائلوں میں مبتلا ہو گئے تو پھر ہم اس دنیا کے لوگوں کے اوپر بہت کیسے کر دیں گے؟ تو ایسے واقعات کہ جو قوم اس دنیا میں آج بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ قوم آگے رہی، اور جو قوم تعلیم سے پیچھے وہ کہیں کی نہیں رہے. مسلمان کے لیے 2 چیلنج ہے، ایک اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کا، اور دوسرا آج کے حالات مسلمان سے ترقی کرنے کا. لیکن وہ دونوں کے دونوں وابستہ ہیں اس کے ساتھ، دین کے ساتھ. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو سرگرمیوں ہو گیا اگر تم مومن رہے. اسی لیے ہمارے والد صاحب اللہ ان کی عمر کو خیر اور عافیت کے ساتھ دراز فرمائے، وہ فرماتے رہتے ہیں کہ مسلمان انجینئر بنے، مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان کلیکٹر بنے، سب کچھ بنے، لیکن سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان کرے. ہمارا مسلمان انجینئر بن گیا لیکن اس کو دین کیا ہے وہی معلوم نہیں، تو وہ کس کام کا مسلمان؟ إِنَّهُ لَيْسَ بِبَحْرٍ. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں جانے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا،
ایک بیٹے تھے بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتا ہے. اس نے کہا سعادی رجبن یاسمنی من الماء، یہ پانی آیا ہے ابھی ابھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ وقت جاتا چاہتا، کیونکہ وہ ناپہچان تھا، ایمان پیدا پھر نہیں ہوا تھا، وہ علیہ السلام کا بیٹا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. قرآن بیان کرتا ہے حضرت وہ علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر الله، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے. وحال بينهم الموت، ابھی تو باپ بیٹوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت نوح کشتی میں تھے اور وہ کشتی سے باہر تھا. وحال بينهم الموت، ایک موج آئی وكان من المغرقين اور اسے ڈبو کر لے کر چلی گئی. تو حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی. نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ انہ من ابنی، یہ میرا بیٹا تھا اور وہ عذاب پہ گرفتار ہو تو چلا رہی. تو اللہ ان عزت سے قرآن کریم نے جیسا عجیب جواب دیا، یا وہ انہ لیس من ابنی انہ عمل غیر صالح ولا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نوح علیہ السلام سے ڈانٹ بھی ہوئی اللہ میں، کیا کہا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ لیس من ابنی، تمہارا بیٹا اور تمہاری اولاد تو وہ ہے جو ایمان اور اسلام پر آ جائے اور ثابت قدم رہے ہوئے. اس نے ایمان نہیں قبول کیا تو وہ آپ کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی آپ کے بیٹا ہونے کا حقدار نہیں. انہ عمل غیر صالح، اس کے کارنامے اچھے نہیں تھے. ہمارے والد صاحب اس کا دھنیواد کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دفعہ میں بھی کہتے ہیں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے دھندے اچھے نہیں تھے. انہ لیس من عمل انہ لیس عمل غیر صالح، اس کے دھندے اچھے نہیں. تو نبی کا بیٹا تھا مگر اپنے باپ کی نہیں سنا اور اسلام اور ایمان کی تعلیمات پر نہیں آیا تو وہ بھی آزاد نہیں ہو گیا، طرح ہو گیا اور قیامت میں بھی وہ نہیں بچ سکتا ہے کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا انہ لیس من عمل. تو اس لیے میرے بھائی کے دوستوں کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر فوقت ہوئی. مونی صرف ہم اپنے بچوں کی نہیں، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ اپنے محلے کے ایک بچے کی فکر ہر کو سلمان کو ہونی چاہیے. آج لمبے سے آنے کے ساتھ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ سب مکتب میں دین سکھائیں گے. مولانا کیا سوچتے ہیں میرا کیا ہے، میں تو 2 گھنٹے بعد آ رہا ہوں اسکول کا پیچھے کھولتی ہے. اب کہیں سے کہیں کا رکھتا نہیں بچہ، یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے. ہمارا دین کے ساتھ وابستگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی تو آپ کے بڑھاپے میں وہ آپ کی خدمت کریں گے. کل ہی میں نیوز پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ ہندوستان میں 1600 سے زیادہ یہ بوڑھے لوگوں کے سینٹر ہیں جہاں پر بوڑھے لوگوں وہاں پر رکھا جاتا ہے. لیکن اس نے عجیب بات لکھی، کہا ان 1600 سے زیادہ سینٹروں میں پورے ملک میں کہیں پر ایک بھی مسلمان ماں باپ نہیں. کتنے مسلمان ماں باپ نہیں ہے کیونکہ اسلام میں سکھوایا ہوا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی تو جیسے دوسرے لوگوں کے 10,000 ماں باپ بوڑھے بڑھاپے میں وہ میں جا کر اور ایک سیکٹر میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی جب مریں گے تو پڑ جائے ہم کو کیا. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں نہیں کی تو یہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بڑا سنگین مسئلہ ہے ایک گھر میں دینی تربیت کرنا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کی دینی تعلیم کی فکر کریں. ایسے ہمارے اداروں کی طرف توجہ دے. جامعہ اس مشن کو لے کر چلتا رہے، اس میں دینی تعلیم پہلے ہم دینی تعلیم کا نظام کرتے ہیں، جب وہ مضبوط ہوتا رہے تو پھر ہم وہاں پر اصلی تعلیم شروع کرتے. یہاں پر نہیں جامعہ الحمدللہ یہ پلان بنا رہا ہے کہ آئیڈیا اپنے شروع ہوگی آگے چل کر انشاءاللہ بی ایچ ایم ایس بی ایم ایس کالج بھی یہاں پر شروع ہوگا، فارمیسی کالج بھی انشاءاللہ شروع کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے. وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کیوں تاکہ ہمارے بچوں کے پاس دین بھی رہے اور دین بھی علوم بھی آئے دین کے تحفظ کے ساتھ.
دین میں استحکام کے ساتھ، مگر یہ سارے کام کرنے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ کو کچھ نہ کچھ وہ بھی ایسے کھڑے کیے ہوتے ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں تو انہیں اپنی بساط کے مطابق تعاون کریں۔ ہمارے امدادوں کا کام ہے ہمارے بچوں کا ایمان بچانا ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم ضروری ہے، بظاہر بات ہے کسی کا انتظار کرنے کے بجائے ہم خود ہی اس کے لیے آگے بڑھ کر کیا کریں، حصہ لے لیں۔ تو اس لیے الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ 120 طلبہ ہے یہاں پر، اور ماشاءاللہ باری انصار صاحب جو جامعہ کے استاد تھے وہ ماشاءاللہ یہاں کے ناظرین ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، جامعہ میں کافی عرصہ نے خدمت کی، جامعہ سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پونا میں آپ نے کام کیا، اور جب ادارہ شروع ہوا تو مشورہ کر کے کو یہاں پر بھیجا گیا، اور آپ دیکھتے تھے کہ ایک مہینے سے بھی کم مدت میں ماشاءاللہ آپ کے بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تبدیلی آئی، اور آئندہ انشاءاللہ مزید۔ اس لیے ہم جہاں پر بھی ادارے قائم کرتے ہیں جامعات میں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے بچے وہاں پر آ کر پڑھیں، تو یہاں بھی انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں تعلیم کا انتظام ہوگا تاکہ ہمارے بچے دینی اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور دنیا کی ضروری تعلیم میں ان کے پاس ہو۔ اس طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی عزت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارے اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے میں اس کی محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہے۔ آپ بھی جتنا ہو سکے ان محنتوں ان کوششوں میں اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اپنے بچوں کو ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، اپنے گاؤں میں مکتب نہیں تو مکتب کی فکر کریں، مسجد میں امام نہیں تو بھی اس کی فکر کریں۔ آج ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں لیکن یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارے مسجد کے اندر میں امام نہیں ہے تو چلو امام صاحب آئے جی تو کچھ نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی گاؤں میں مسجد بنا دی جاوے اور وہ مسجد اگر آباد ہے وہ مسجد اللہ کو سامنے فریاد کرتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے، اللہ تو ان کی بستی کو ویران کر دے۔ حدیث میں ہے، لہذا ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنے کپڑے کی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، اپنے کھانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اس سے بڑی ضرورت ہمارا دین ہے۔ ہماری مسجد بھی امام ہوگا، ہمارے بچوں کو دین سکھائے گا تو یہ دعوت کے بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر ان بچوں کو دین نہیں سکھائے گا قیامت کے دن وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ میرا آپ ہے، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، اس نے پھر تربیت نہیں دی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو قیامت کے دن اس اللہ رب العزت میری اور آپ کی پکڑ کرے۔ تو اس لیے اس معاملے کو ہم معمولی نہ سمجھے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ لیں اور اس فکر کے ساتھ یہ نہ گھسی جائے کہ آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ ہمارا دین طلب العلم کی فضیلت علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بچے ہی حاصل کرتے ہیں، اب بڑے ہو گئے اب ہم کیا علم حاصل کریں گے؟ نہیں، اگر ہمیں علم نہیں ہے تو اس عمر میں بھی ہمارے تصویر کے امام کے پاس جا کر دین کا ضروری علم سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی دین کو سیکھنا یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اپنے آپ کو بھی دین کے علم سے وابستہ کرے اور اپنی نسل کو بھی دین سے وابستہ کرے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک بہترین امت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرے۔ منتقل حالات میں اپنے اسلاف کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسلاف کی درستگی یہ بھی دین ہی کے ذریعہ ہے۔ مسلمان کے لیے زندگی کا ہر شعبے کے لیے دین یہ جڑوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ دین ہے تو اخلاق بھی سدھریں گے، دین ہے تو مالی حالت بھی سدھرے گی، دین ہے تو تورتیں بھی حق ہوگی، دین ہے تو سارے مسائل حل ہوں گے، اور جہاں دین کمزور ہوگا تو ہمارے سارے کے سارے مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رحیم عزت ہم کو صحیح معنی میں اپنے دین کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور تعاون کرنے والوں کو اللہ رب العزت دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے۔